آپ کے زیادہ قریب جو اڈے موجود ہیں نا وہ والے ہیں کہ جہاں اقرار الحسن نے جہالت ہی پھیلائی ہے. اب کوئی اس بحث میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ بھائی اصل ولایت ہے کیا. میٹر چل رہا ہے اقرار الحسن کا اور حق خطیب کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اور اقرار الحسن نے عوام کو جو حق خطیب کے بارے میں اویئرنس دی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، میرا ایک اپنا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اقرار الحسن نے کوئی اویئرنس نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے اس بات کو بیان کر دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ولایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب حق خطیب کو اس نے ایکسپوز کیا ہے، اس نے چیلنجز دیے ہیں، جی. لیکن عوام کو اس نے اور جاہل بنایا ہے. اچھا. وہ اس لیے کبھی اس نے اپنی ویڈیو میں یہ بولا ہے کہ آپ 10 مریضوں میں سے 5 کو ٹھیک کر دیں تو میں آپ کو ولی مان لوں گا. صحیح. یہ ولایت کا معیار نہیں ہے. ایسے ہی. کبھی اس نے یہ بولا ہے کہ بھئی آپ اگر 2 چینیں نکال دیں یا 4 چینیں نکال دیں میں آپ کو ولی مان لوں گا. یہ ولایت کا معیار نہیں ہے. عوام کو جاہل بنا دیا. بالفرض اگر وہ نکال بھی لیتا تو کیا آپ اس کو ولی مان سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں؟ نہیں مان سکتے. ہوا میں بھی کوئی اڑے تو ہم اس کو ولی نہیں مان سکتے. ایک اور بات، اپنی ویڈیو کے اندر اس نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنا چہرہ دو تو میں آپ کو ولی مان لوں گا، آپ مجھے نماز سنا دو تو میں آپ کو ولی مان لوں گا. تو اس نے جہالت ہی پھیلائی ہے، کیونکہ ولایت 2 چیزیں ہیں. 2 چیزیں ولایت ہے، ایک ایمان ہے اور دوسرا وَكَانُوا يَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ایمان ہو اور تقوی ہو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جناب میں کسی کو دم کر دوں اور جناب ایک دم میں 1000 بندوں کو شفا مل جائے تو یہ ولایت ہے. ولایت یہ نہیں ہے. اگر کوئی سچا ولی، اللہ کا پاکیزہ ولی ہو، اس کی ولایت میں کوئی شک نہ ہو، وہ 1000 دم مارے، 1000 دم کرے اور ایک مریض کو بھی شفا نہ ملے، وہ پھر بھی اللہ کا ولی رہے گا. کیونکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ہو اور تقوی ہو. اس لیے میں اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ اقرار الحسن نے جہالت ہی پھیلائی ہے. اس نے عوام کو اویئرنس نہیں دی. صحیح. عوام جو ولیوں کو نہیں مانتی وہ ساری اس کی طرف ہو گئی ہے. جی. اب جو ولیوں کو مانتے ہیں وہ سارے حق خطیب کی طرف ہو گئے ہیں. اب کوئی اس بحث میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ بھائی اصل ولایت ہے کیا. یہ اصل میں معاملہ ہے. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. صحیح ہو گیا. ولیوں کو تو پھر ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا حق خطیب کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو ولی نہیں مانتے. میرا یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ میں نے 2 چیزیں بیان کی قرآن کے ضمن میں کہ ایمان ہو اور تقوی ہو. صحیح. ٹھیک ہے. اب اگر حق خطیب کے اندر تقوی ہے، اب تقوی کی آگے کئی صورتیں ہیں کہ وہ دین کا پابند ہوگا، اس کا ظاہر بھی دین کا پابند ہوگا، اس کا باطن بھی دین کا پابند ہوگا. اور یہ علماء نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا حدیث کی روشنی میں کہ جو بندہ داڑھی جس کی پوری نہیں ہے، جس بندے کے بال جو ہیں وہ عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں، تو وہ کہاں سے کانوا یتقون کے ضمن میں آئے گا. تو اس لیے ہم اس کو عامل مانتے ہیں. صحیح ہے. عامل اسے کہا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے دم، جی، اور ایک چیز ہوتی ہے ولایت. صحیح ہے. دم اور چیز ہے اور ولایت اور چیز ہے. ہم لوگوں نے دم کو ولایت میں گھسیڑا ہوا ہے اور ولایت کو دم کے اندر گھسیڑا ہوا ہے. ایسے ہی. اصل پرابلم یہ ہے. تو حق خطیب کو کسی بھی مسترد عالم نے یہ بات ڈکلیئر نہیں کی کہ وہ ولی اللہ ہے. ہاں، عامل کہا ہوگا، اس کو دم کرنے والا کہا ہوگا، تو ہم اس کو ولی نہیں مانتے کیونکہ اس کے اندر ولایت کی وہ شرائط نہیں پائی جاتی. جی ہاں. پھر یہ بتا دیجئے کہ اقرار الحسن سے جب ان کے والد صاحب کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے صحیح نزدیک اکبر کی گستاخی کی، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں اس کا صرف خود کا جواب دی ہوں، کسی کا جواب دیا نہیں ہوں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں دیکھیں کافی ساری ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس کے اندر یہ ویڈیو بنانے والوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اقرار، اور اس نے یہ بھی کہا ہے معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جانوروں سے اس نے تشبیہ دی ہے. تو میں اس بات کو بعد میں کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن جو ہے یہ کوئی دین کا کام کر ہی نہیں رہا. میں اس کو دین کی خدمت نہیں سمجھتا. اس نے عوام کو لڑوا دیا ہے. اس نے عوام کے اندر جھگڑا پیدا کر دیا ہے. اس نے عوام کے اندر اختلاف پیدا کر دیا ہے. اگر یہ اس مسئلے کا حل چاہتا تو میری نظر میں دیکھیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس کے اوپر یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، تو اختلاف رائے کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں. میری نظر میں جو اس مسئلے کا حل تھا وہ یہ تھا کہ اقرار الحسن پاکستان میں ہے، ہم سب پاکستان میں، خطیب بھی ہے. اب چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں اس کے SOPs ہمیں فالو کرنی پڑیں گی.
ایسا نہیں ہے کہ میں اٹھ جاؤں اور کسی کی بےزتی کرنا شروع کر دوں، اس کا پراپر حل ہے، کورس موجود ہے. آپ وہاں پہ جا کے جتنے بھی متاثرین ہیں حق خطیب کے، اگر کسی کی بچی فوت ہو گئی، کسی مریض کا کچھ معاملہ ہو گیا، کسی کا کیا ہو گیا، جس طرح کے اقرار الحسن نے یہ ایک نمبر چلایا تھا اور کافی ساری وہاں پہ ویڈیوز آئی، لوگوں نے بیان دیے کہ ہم اس کے متاثر ہیں، ہم متاثر ہیں، ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ ریٹرن دے نا، کورٹ میں دے نا، آئے حق خطیب ادھر آ کے وہ اس بات کو ثابت کرے یا رد کرے. ایسے ہی دیکھیں معاذ اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل اندھیرے میں جی رہے ہیں. اگر ایس او پیز ہوں، آپ کے پاس گواہ ہوں، آپ کے پاس وہ مریض ہوں جن کے ساتھ دھوکہ فراڈ ہوا ہے، استحصال ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، اگر وہ ریٹرن دیں، عدالت میں دیں، تو کیا عدالت پھر بھی خطیب کے حق میں فیصلہ کر دے گی؟ ایسا نہیں ہے. فراڈ کے پراپر وہاں پہ وہ سیکشن موجود ہیں کہ بھئی یہ فراڈ کا سیکشن ہے، اگر کسی بندے نے فراڈ کیا تو اس کی یہ سزا ہے. تو یہ مسئلے کا حل نہیں چاہتا تھا. اگر یہ اتنا دیندار ہے، ٹھیک ہے، میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میری اپنی ایک اختلاف رائے ہے. جی میں اقرار الحسن کو سمجھتا ہوں کہ وہ دین کا کام نہیں کر رہا. اگر وہ دین کا کام کرتا تو اقرار الحسن جہاں پہ رہتا ہے یا جہاں پہ وہ شو وغیرہ کرتا ہے اس سے فہد مصطفیٰ دور نہیں ہے. بالکل. آپ دیکھیں ماہ رمضان المبارک ہے، افطاری کا ببرکت وقت ہوتا ہے محسن بھائی، اور یہ لوگ لڑکیوں کو بلاتے ہیں اور پھر جناب ان کو یہ بائک پہ بٹھاتا ہے، اور دیکھیں ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، پکچر وائرل ہو جاتی ہیں، فیس بک پر دیگر سوشل اکاؤنٹس پہ وہ مل جاتی ہیں. اب وہ گلے بھی مل رہا ہے، اس کا مہمان آ رہا ہے، وہ فیمیل ہے، اس کو گلے بھی مل رہا ہے. تو اقرار الحسن صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، کیا یہ دین ہے؟ یہ جو ARY کے تحت سارا کچھ چل رہا ہے، کیا آپ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو کیوں ایکسپوز نہیں کرتے؟ چلے میں اپنی ساری گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیتا ہوں، اور آپ کی بات اور لوگوں کی بات، عوام کی بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ قوم کے ہیرو ہیں، آپ نے جناب اس کو صحیح ایکسپوز کر دیا، ہم مان لیتے ہیں جی. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں علماء نے بے نقاب کیا، علماء نے، اس نے آج بات کیا، علماء نے 10 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ بھئی ولایت یہ چیز نہیں ہوتی. چلے مان بھی لیتے ہیں، آپ نے جی ایکسپوز کر دیا، آپ نے بے نقاب کر دیا. تو کیا یہ جو کام کر رہے ہیں فہد مصطفیٰ، یہ بالکل دین ہے؟ یا ARY کے تحت جتنے بھی یہ فیمیل کو بلایا جاتا ہے، یہ وہاں پہ لوگوں کا انٹرویو کرتی ہیں اور دیگر وہاں پہ کولیبریشن ہوتی ہے، یہ سب کچھ دین کا حصہ ہے؟ آپ اس کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ دیندار ہیں، آپ دین کے واسطے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، خدارا آپ اس کو بھی ایکسپوز کریں. آپ فہد مصطفیٰ کو ایکسپوز کریں، آپ ARY کو ایکسپوز کریں کہ جو ڈراماز کی صورت کے اندر ہماری نسلوں کے اندر جو ہے وہ مغربی کلچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک وہ ڈرامے کا سین کیسر راجہ صاحب نے وہ اپنے ویڈیو پہ لگایا تھا، اس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو لڑکی اسے کہتی ہے کہ تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ کیسے لگا رہے ہو. اب وہ ایک مغربی جو کلچر ہے نا، وہ عوام کے اندر ڈیولپ کیا جا رہا ہے. وہ کلچر کیا ہے مغربی؟ کہ اگر لڑکی کی مرضی ہو تو آپ اس کو رات بھی گزار سکتے ہو، اگر لڑکی کی مرضی نہ ہو تو آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. جبکہ اسلام اس کے برعکس حکم دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے لڑکی کی مرضی بھی ہو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بالکل. اور اس کی مرضی نہ ہو آپ پھر بھی نہیں لگا سکتے. تو ابھی یہ افطاری کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو ساری باتیں یہ ہے کہ اقرار الحسن اگر دین کی خدمت کر رہا ہے نا، تو حق خطیب کے وہ آستانے کو یا اس کے علاقے کو وہ اڈا کہتا ہے نا، تو میں اقرار الحسن سے یہ کہنا چاہوں گا آپ کے زیادہ قریب جو اڈے موجود ہیں نا، وہ والے ہیں کہ جہاں پہ فہد مصطفیٰ شو کرتے ہیں، وسیم بدامی شو کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ایکسپوز کریں.